آج کی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، یہ قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے جو قرآن کے اور آخرت کے اور رسولوں کے منکر لوگ تھے، جو توحید کے منکر لوگ تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کیا تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا ہے اس سے پہلے، جو کفر کا شیوا اپنا چکے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں کہ ان لوگوں نے جب ایمان سے روگردانی کی اور وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا، انجام کار اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا اور مختلف طریقوں سے برباد کیا۔ کسی پر آسمان سے آگ کو نازل فرما دیا، کسی کو پانی کے اندر غرق کرا دیا، کسی کو ہواؤں کے ذریعے تباہ کیا، اور یہ اللہ جل شانہ کی قدرت ہے۔ تو مراد یہ ہے فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا، یعنی انہوں نے اپنے کفر کی سزا چکھ لی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا اے کافروں، تم باز آ جاؤ اپنے اس کفر سے، باز نہیں ہوگے تمہارا انجام بھی دنیا کے اندر تباہی و بربادی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اللہ پاک اس علت کو بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ لوگ کفر کا شیوا اپنا چکے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب بھی اللہ پاک انبیاء علیہ السلام بھیج چکے تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بعد لوگ کہتے تھے او جی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کبھی کہتے جی ہمارے پاس کوئی فرشتہ بھیجنا چاہیے تھا، یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے کہ یہ تو بازار میں چلتا ہے یا کل طعام کھانا کھاتا رہتا ہے، اب ہمارا جیسا کھانا پینے والا وہ پیغمبر بن کے ہمیں رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے بعض اوقات کہتے او جی یہ کیسا پیغمبر ہو سکتا ہے، اس کے پاس ظاہری مال و دولت تو کوئی نہیں ہے، ہم مال والے اور ہم فلاں والے فلاں والے۔ اب لوگ دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے سمجھتے تھے کہ اگر واقعی یہ نبوت بہت بڑی چیز ہے اللہ کے ہاں، تو جس طرح ہمیں دنیا کے اندر اور نعمتوں سے نوازا گیا تو ہمیں یہ بھی دی جاتی، لیکن جب ہمیں نہیں دی گئی اور یہ جو غریب لوگوں کو دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اللہ کی اس کی کوئی خاص وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انسانوں کے لیے انسان ہی کا انتخاب اللہ نے کیا، کیونکہ اگر انسان نہ ہوتا تو فرشتوں کو اللہ بھیج دے، تو جب فرشتوں کو اللہ پیغمبر بنا کر بھیج دے تو پھر لوگ کہتے تھے او جی یہ تو فرشتہ ہے، اس کی تو نہ بیوی نہ بچے، اس کی نہ کوئی ضروریات، نہ کھانا نہ پینا، اور یہ نورانی مخلوق ہے اور ہم بیوی بچوں والے اور ہم تو کام کاج والے، ہم اس دین پر نہیں چل سکتے، پھر یہ نخرے کرتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی گمراہی کا بنیادی سبب کیا تھا کہ ان کے پاس جب بھی انبیاء علیہ السلام اللہ کے رسول واضح نشانیاں ساتھ لے کر آئے فقالو تو کہنے لگے ابشر یہدوننا، کہ ہمارے جیسے انسان ہمیں رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو چکے، فکفروا، انہوں نے کفر کا شیوا اپنایا، وتولوا، اور منہ موڑ کے روگردانی کر چکے، لاپرواہی کر چکے، واستغنى اللہ، اور اللہ پاک بھی بے پرواہی کر چکے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھا تو اللہ نے بھی ان کو ہدایت نہیں عطا فرما دی۔ اللہ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، جو طلب اور تڑپ رکھتا ہے، جو فکر کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو لاپرواہ سمجھتا ہے، دین سے بیزار سمجھتا ہے، پیغمبر سے بیزار سمجھتا ہے، قرآن سے بیزار سمجھتا ہے، وہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا ان باتوں کو، اللہ کو ہدایت نہیں دیتے۔
واللہ غنی حمید، اللہ بے پرواہ ہے اور وہ قابل تعریف ہے، وہ حمد والے ہیں۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دوسری بات کہ یہ جو کافروں کی گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو جانا ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا ہے، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم ایک مرتبہ مر جائیں گے اور مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ہمیں کون دوبارہ اٹھائے گا اور ہمیں بکھرے ہوئے ذرات سے کون دوبارہ انسان بنائے گا؟ حالانکہ اللہ جل شانہ بار بار یہ سمجھا چکے، اللہ کے لیے ابتداءً کوئی مشکل نہیں تھا، تو اب جب ایک مرتبہ بنائے گئے ہو تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس اللہ نے اس انسان کو ایک قطرے سے بنایا اور ابو الانسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو جو پہلی مرتبہ اس پر قدرت رکھنے والا تو بعد میں بھی قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ قل بلا وربی، آپ کہہ دیجئے میرے پیغمبر، آپ بتا دیجئے میرے محبوب، بلا کیوں نہیں، تم اٹھائے جاؤ گے، وربی اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں بتایا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہتے ہیں۔ تمہاری پوری ریکارڈنگ جاری ہے، زمین بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے، انسان کے اعضاء بھی ریکارڈنگ پہ لگے ہیں، اور یہ فرشتے بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اعمال نامے میں سب کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور کل قیامت کا دن جب قائم ہو ہر ایک کو بتایا جائے گا، فلاں بن فلاں تو نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا ہوا تھا۔ تمہارے اپنے یہ اعضاء بولنا شروع کریں گے، یہ ہاتھ کہ جی مجھ پر فلاں فلاں چیزیں پکڑی ہوئی تھی، آنکھ بولنا شروع کر دے مجھے فلاں فلاں چیز کو استعمال کر کے دیکھ چکا تھا، اور کان کہیں کہ اللہ اس نے فلاں فلاں چیز کو سن چکا، اور یہ دنیا کے انسان کی ساری ریکارڈنگ اللہ کے ہاں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایسا عمل نامہ اللہ کے ہاں رجسٹر میں سب کچھ لکھا گیا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا عمل سب کو محفوظ کر رہا ہے، کوئی نہیں چھوڑ رہا۔ تو اللہ فرماتے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آج دنیا والوں نے خود ایک محنت کر کے اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ کتنا بڑا ڈیٹا ہوا کرتا ہے جس کے لیے لوگ ہاتھ سے لکھتے رہتے تھے، اور کاپیاں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے کاغذات اور مجموعے اور الماریاں، اور آج ایسی ترقی دنیا والے کر چکے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں آج ثابت کی جا رہی ہے کہ جی میرے پاس تو بس USB ہے، میں نے اتنی چیزیں اس کے اندر جمع کروائی، میرے پاس میموری کارڈ ہے اور پورا ڈیٹا اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سم آ گیا اور اس کے اندر کتنی ریکارڈنگ اور ساری چیزیں محفوظ ہوتی رہتی ہیں۔ اب تو دنیا والے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، اس کی اب اس بات کو کوئی تصور باقی نہیں کہ کیسے ہو جائے گا، نہیں، اب تو سب کچھ خود بخود ثابت ہو رہی تھی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو کن فیکن ذات ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اے دنیا والو، جب تم لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجا گیا ہے، اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے، اور اللہ پاک نے دنیا کے اندر تمہیں یہ ساری باتیں سمجھا دی ہے، تو تم پچھلے کافروں کی طرح نہ بن جاؤ، بلکہ تم لوگ ایمان لانے والے بن جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، وہ روشنی، وہ منور، وہ روشن کتاب، وہ روشن کلام جس کے اندر نور ہی نور ہے، جس کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، الذی انزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا، اس قرآن پر ایمان لاؤ، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا، کوئی اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرنے والا، کوئی پیغمبر کی طرح زندگی گزارنے والا، کوئی پیغمبر کے خلاف اسکیمیں بنانے والا، کوئی قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس کو دستوری حیات بنا کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے والا، کوئی قرآن سے روگردانی کرنے والا، یہ سب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے، لہذا
یہ دنیا عمل کا میدان ہے، یہ حساب کی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن جمع کیا جائے گا انسانوں کو، تو جمع والے دن کے لیے اللہ پاک تم سب کو جمع کر ڈالے گا۔ ذالک یوم التغابن، پھر وہ جیت اور ہار کا دن ہوگا، جیتنے والا جیت جائے گا، ہارنے والا ہار جائے گا۔ یہ دنیا جیت اور ہار کا میدان نہیں ہے۔ آج کا انسان پاگل ہو گیا ہے کہ جس اللہ نے انسان کو بنایا اور اس اللہ نے انسان کے کامیابی کے لیے جس دین کو معیار بنایا، اس دین کو حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں جیت نظر نہیں آ رہی، اور اس دین سے بروگردانی کرنے میں ہار نظر نہیں آ رہا، اور اس کے مقابلے میں لغویات، لہو، کھیل کود جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وقت پہ وقت ضائع اور انسان کی صلاحیت ضائع، اسی پر انسان آج فخر کر رہا ہے، اور جی ہم میچ جیت چکے، اور اس پر حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، اور جی ہم میچ ہار چکے اور فلاں سے ہار چکے اور کیوں ہار چکے، اور اس پہ گالیاں دی جا رہی لوگوں کو، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پر ضائع کیا جا رہا ہے۔ یا دنیا کا انسان پورا سوشل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہوا ہے، میچ ہار چکے، اللہ فرماتے جیت اور ہار کا ایک دن ہوگا۔ ہاں، یہ کیا جیت اور ہار ہے؟ آج سارے نوجوانوں کی صلاحیت اسی پر لگ رہی ہے۔ وہ جیت اور ہار کا دن ہوگا جہاں کامیاب ہونے والا اس کو جنت کی مبارک نعمتوں میں داخل کیا جائے گا، وہاں ہارنے والا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جیتنے والا کون ہوگا؟ جو اللہ پر ایمان لانے والا، نیک عمل کرنے والا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے تقصیرات کو معاف کیا جائے گا، مٹھا دیے جائیں گے، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس کو داخل کیا جائے گا باغات کے اندر، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی رہتی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جو یہ کر چکا اور جس کو یہ زندگی حاصل ہوگی، جنت کی مبارک زندگی، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تو کوئی انسان کے لیے اچھا اتنے رنز بنا لینا اور یہ میچ جیت جانا، یہ کامیابی نہیں ہے۔ لوگ پیسوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، فائدہ بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اور وقت پہ وقت ضائع کرے، حالانکہ اس کے مقابلے میں عملی طور پر میدان میں نکلے اور خود اپنی صلاحیت کو بروئے کار لے آئے، بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ خود ورزش کے لیے تیار نہیں، کھاتے ہیں اور پیتے اور سوتے رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، اور کچھ کام ہی نہیں ہے۔ اچھا، ساری صلاحیت اس میں ضائع، اوقات بھی ضائع۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اپنایا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی لوگ ہیں، خالدین فیہا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے اس کے اندر رہیں گے، وبئس المصیر، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ایک رن پورا نہ کرنے کی وجہ سے پوری قوم اپنے آپ کو شرمندہ سمجھ رہی کہ ہم میچ ہار چکے ہیں اور ہمارا مد مقابل جیت چکا ہے۔ ایک نماز روز ضائع کرنے پر اتنا کسی کو بھی نقصان محسوس نہیں ہو رہا، کسی کو شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی ہے، ایک رنز اپنے لیے باعث ذلت سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک نماز کو چھوڑ لینا اپنے لیے باعث ذلت نہیں سمجھ رہے، اور روز کے 5 نمازوں کے ٹاسک کو پورا کر لینا اس کو کامیابی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جیت اور ہار کا دن وہ ایک ہی ہے، وہ قیامت کا دن ہے، وہاں جیتنے والا ایسی زندگی میں جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جہاں تم جو چاہو گے تمہیں دیا جائے گا، تمہاری جو چاہت ہوگی تمہیں ملے گی، بس ہر چاہت پوری کی جائے گی، ہر چاہت پوری۔ اصل کامیابی تو وہ ہے، اسی کے لیے محنت کرے، اور وہ اچانک آنے والا وقت
کوئی اس کا بھی متعین نہیں. ہاں انسان کو کوئی خبر نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہے بس. ابھی روح پرواز کر جائے بات ختم. اور لوگ دیکھتے بھی ہیں جن کے لیے تماشائی بن کے بیٹھے رہتے ہیں، ہاں ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں. کوئی بیٹ اٹھا کے مرنے لگ جاتا ہے، کوئی بالنگ کرتے گر جاتا ہے مرنے لگ جاتا ہے. لیکن ساری چیزوں کے باوجود یہ حقیقت دل پہ اندر نہیں اتر جاتی. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ، کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا اس سے پہلے. فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھ لیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول واضح نشانیاں ساتھ لے کر آئے. فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، پس کہنے لگے کیا ہمارے جیسے انسان ہمیں ہدایت کرتے رہتے ہیں. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، بس انہوں نے کفر کا شیوا اپنایا اور لاپرواہی کرتے ہوئے روگردانی کر چکے اور اللہ پہ بے پرواہی کر چکے. واللہ غنی حمید، اور اللہ بے پرواہ اور حمد والے ہیں. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا کافروں نے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے موت کے بعد. قل آپ کہہ دیجئے بلا وربی، کیوں نہیں میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم خبردار کیے جاؤ گے تمہارے اعمال کے بارے میں جو تم کرتے تھے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے یعنی قرآن پر. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن تمہیں جمع کر ڈالے گا جمع ہونے والے دن کے لیے. ذلک یوم التغابن، یہی جیت اور ہار کا دن ہوگا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا. يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو مٹا ڈالے گا اس سے اس کی تقصیرات کو. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور داخل کرے گا اس کو ایسے باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کا شیوا اپنایا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہی جہنمی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہیں. صدق